بے زبانی زبان نہ ہو جائے. بے زبانی زباں نہ ہو جائے. ملکہ پکھراج. آپ بیتی. لاہور میں پولو. ستمبر کی 2 کو جموں آ گئے. ملازم ہوئے 2-3 سال ہو گئے تھے. سرکار ہر سال پولو کھیلنے لاہور جایا کرتے تھے. ہر سال میں ضد کرتی کہ مجھے لاہور لے چلو، مگر یہی کہتے تم یہیں ٹھیک ہو، اگر جاؤ گی تو لاہور کی ہوا لگ جائے گی. مگر اس سال زور شور سے احتجاج کیا. پہلے تو انکار کرتے رہے، میرے اصرار پر رضامند ہو گئے. جموں کے اسٹیشن پر اسپیشل ٹرین آ گئی. تمام سٹاف باورچی خانے کے عملے سے لے کر اردلیوں تک سوار ہو گئے. باقی لوگ ایک دن پہلے ہی لاہور پہنچ چکے تھے. میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. ٹرین میں وقت گزارنا مشکل ہو گیا. تمام راستہ یہی سوچتی رہی کہ خوب سیر کروں گی، دکانیں دیکھوں گی، دل کھول کر چیزیں خریدوں گی، سارا دن پھرتی رہوں گی، خوب عیش ہوگی. کوئی سازندہ یا گھر والا ساتھ نہیں تھا. شکر تھا کہ اس دفعہ لچھی گام کی طرح اردلی کا لباس نہ پہننا پڑا. خیر خیریت سے لاہور آ گئے. اسٹیشن پر موٹریں ٹرین کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئیں، جن کے تمام شیشے پردوں سے ڈھکے ہوئے تھے. باہر کی ایک چیز بھی نظر نہ آتی. موٹریں سیدھی سرکار کی مال روڈ والی کوٹھی پر رکی. آدھا عملہ جو ایک دن پہلے آیا تھا، اس نے ہر چیز ایسے کر دی تھی جیسے جموں کے محل آ گئے ہیں. کسی چیز کی کمی نہ تھی. اس روز تو سرکار گھر پر ہی رہے. دوسرے دن میچ. 7 بجے پولو کا پروگرام تھا. صبح ہوتے ہی سرکار گول کمرے میں آ کر بیٹھ گئے. میری بھی آنکھ کھل گئی، مگر کمرے میں ہی لیٹی رہی. جب کافی ادھر ادھر سے آوازیں سنی تو میں بھی آ کر بیٹھ گئی، یہ سوچ کر کہ انہیں پتہ چل جائے میں لاہور دیکھنے آئی ہوں اور یہ کہیں کہ فلاں اردلی کو ساتھ لے کر چلی جاؤ. تمام اے ڈی سی اپنے کمروں میں تیار ہو رہے تھے. لچھو جو سرکار کا خاص اردلی اور ہر چیز کا انچارج تھا، توشہ خانہ بھی اسی کے ماتحت تھا. سرکار کے لمبے بوٹ اور برجس لے کر آیا. سرکار نے برجس دیکھ کر کہا، یہ نہیں، فلاں برجس لاؤ. وہ گیا دوسری لے آیا. سرکار نے کسی اور برجس کی نشانی بتائی. میرا مطلب ہے وہ لاؤ. وہ گیا، چوتھی بار کوئی اور لے کر آ گیا. سرکار نے غصے سے برجس زمین پر پھینک کر دوبارہ نشانی بتائی. لچھو واپس جا کر کوئی اور لے آیا. اب تو غصے کی انتہا نہ رہی. برجس اس کے منہ پر پھینکی. وہ جلدی سے باہر نکل گیا. 10 منٹ کے بعد اے ڈی سی آیا. بڑی عاجزی سے ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، وہ برجس غلطی سے لچھو نے دھوبی کو دے دی ہے، دھوبی نے پانی میں ڈال دی ہے. اس کے ساتھ کی برجس جو لاہور آنے سے پہلے آپ نے مجھے بخشی تھی، وہ ویسی کی ویسی پڑی ہے، آپ وہ پہن لیں. سرکار نے لچھو کو بلایا. وہ کانپتا ہوا آیا. اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا. خوف سے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے. مجرموں کی طرح ہاتھ باندھ کر سر نیچے کر کے کھڑا ہو گیا. سرکار کہنے لگے، میری جتنی برجس ہیں وہ آپس میں بانٹ لو. اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کی، میرے پاس پہلے بھی جو کچھ ہے آپ ہی کا دیا ہوا ہے. آپ کا کھاتے ہیں، آپ کا پہنتے ہیں. آپ پرمیشور کے لیے میرا یہ قصور معاف کر دیں. کوئی دوسری برجس پہن لیں، کل تک وہ بھی تیار ہو جائے گی. صرف آج کی بات ہے، جو پسند فرمائیں پہن لیں. سرکار بولے، میں پولو کھیلنے نہیں جا رہا. یہ کہہ رہا ہوں کہ میری الماری خالی کر دو. کچھ تم لے لو، کچھ اے ڈی سی میں بانٹ دو. وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد بولا، یہ سب دوش میرا ہے، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں. آپ جو سزا دیں گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. پرمیشور کے لیے یہ سزا نہ دیں. کوئی بھی پہن لیں اور جا کر پولو کھیلیں. سرکار نے باتیں سن کر کہا، ایک بار پھر سن لو، نہ پولو کھیلوں گا نہ کوئی اور برجس پہنوں گا. اگر تم نے 10 منٹ میں میرا کبڑ خالی نہ کیا تو کپڑوں کو آگ لگا دوں گا. تمام کپڑے تقسیم کر دو. حکم کی تعمیل کرنی پڑی. کبڑ خالی کیا. قالین پر کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا. سرکار نے بما لچھو کے سب کو تقسیم کر دیے. ایک اے ڈی سی نے ڈرتے ڈرتے کہا، سرکار آپ کیا پہنیں گے؟ سرکار نے کہا،
مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، پولو۔ کہنے لگے کینسل۔ صبح کسی نے نہ ناشتہ دیا نہ چائے۔ 10 بجنے والے تھے۔ حیران بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، یہ سوچ رہی تھی یہ سب کہتے ہوں گے کیسی منحوس ہے، سبز قدمی ہمارے ساتھ آئی ہے، پولو بھی کینسل ہو گئی۔ سرکار کو میری طرف دیکھ کر خیال آیا اور کہا اسے ناشتہ دو، خواہ مخواہ بھوکی مر رہی ہے۔ ناشتہ آ گیا۔ بہت دل چاہا کہوں سرکار آپ بھی کھائیں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ بڑی عاجزی سے سرکار کی طرف دیکھا، نظروں میں یہی التجا تھی، آپ بھی کھائیں۔ 2-3 سال پہلے کی بات یاد آئی، انہوں نے کس پیار سے یہ بات کہی تھی کہ تم نہیں کھاؤ گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ چاہتی تھی کہ منت کروں، خوشامد کروں، آپ ضرور کھائیں، مگر افسوس ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، سوائے اس کے کہ بڑی عاجزی سے دیکھا۔ شاید وہ نظروں کو بھانپ گئے اور سمجھ گئے۔ صرف اتنا کہا، کھاؤ کھاؤ، نخرے نہ کرو۔ دل تو نہیں چاہتا تھا، مجبوراً تھوڑا بہت ناشتہ کیا، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں سرکار نے کچھ کھایا یا نہیں، میں تو دوپہر کے کھانے پر ہی ملی۔ خیال تھا کہ اجازت لے کر شہر جاؤں گی، مگر یہاں تو برجس نے سارا معاملہ ہی چوپٹ کر دیا۔ پولو جس کے سرکار اتنے شوقین تھے کہ سال بھر دن گنتے تھے، کینسل کر دی۔ ایسی خاموشی اور اداسی چھائی ہوئی تھی کہ ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہ کرتا، نہ ہنسی نہ مذاق۔ صاحبزادہ نور محمد جو ہر بات میں ہنسی مذاق کرتا رہتا، ایسا خاموش تھا جیسے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اب کچھ کہنا بیکار تھا، نہ اتنی جرأت تھی کہ کچھ کہتی۔ سوچتی تھی کہ اس سے بہتر تو جموں میں ہی رہتی۔ منتوں خوشامدوں کے بعد لاہور آئی تو کیا دیکھا، کمرہ۔ 15 دن کا پروگرام تھا، خوب سیر ہو سکتی تھی۔ اب 6 دن کے بعد واپسی تھی۔ جانے سے 1 دن پہلے حکم ہوا، سیر کراؤ۔ شام کا وقت، موٹر کے شیشوں پر پردے، اندھیرا، نہ کچھ نظر آیا، نہ موٹر سے نیچے اتری۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ خاک چھان کر، پردوں سے جھانک جھانک کر، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے سے سر میں درد شروع ہو گیا۔ حرام ہے جو ایک چیز بھی نظر آئی ہو۔ یہ لاہور کی سیر ہوئی۔ واپسی پر اسی طرح اسپیشل ٹرین کے ساتھ موٹریں کھڑی ہوئیں۔ موٹر سے نکل کر ٹرین میں داخل ہو گئی۔ نہ موٹر میں کچھ نظر آیا، نہ ٹرین میں۔ پنجابی میں مثال ہے، ہتھ پرانے کھوسڑے، بسنتے ہوری آئے۔ وہی میرا حال ہوا، جیسے گئی تھی ویسے ہی آ گئی۔ ستیہ ناس ہو برجس کا۔ جموں آ کر 1-2 روز کے بعد سرکار ٹھیک ہو گئے۔ مہر نگار جموں کی رہنے والی تھی، مگر زیادہ تر لاہور میں ہی رہتی تھی۔ تھوڑا بہت گانا بھی آتا تھا، شکل و صورت بھی ٹھیک ٹھاک، گفتگو مہذب، لباس پہننے کی بھی تمیز۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تو میری بیٹی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، دل چاہتا ہے ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں۔ شکر ہے تمہیں دیکھا ہے، جب تم بہت چھوٹی تھی ہر روز تمہیں ملنے کے لیے گھر جایا کرتی۔ اس نے بڑے پیار کی باتیں سنائیں۔ والدہ نے بتایا کہ یہ پہلے جموں میں ہی رہتی تھی۔ ایک عورت نے اسے اس کے ماں باپ سے خرید لیا تھا۔ اس کے ماں باپ دہلی تھے۔ یہ عورت اپنے زمانے میں ویسی ہی تھی۔ جب جوانی نہ رہی تو یہ لڑکی خریدی اور گانا سکھایا، کچھ پڑھایا لکھایا۔ جب جوان ہو گئی تو اسے لاہور لے گئی، خوب پیسہ کمایا۔ لڑکی ہوشیار تھی، خوب رکھ رکھاؤ بنا لیا۔ اس کی ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ جموں میں بڑا اور خوبصورت مکان بنایا۔ میرے ساتھ بہت میل جول ہو گیا۔ گرمیوں میں جب میں کشمیر گئی تو یہ بھی کشمیر پہنچ گئی۔ بڑے پیار سے جتایا، میری تمنا ہے سرکار میرا بھی گانا سنے۔ عورت ہوشیار تھی۔ جموں میں تو خاموش رہی، کشمیر آ کر اکسایا کہ اگر تم سفارش کرو گی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے نہ بلائیں۔ تاج پوشی کے زمانے میں بھی یہ 3 مہینے اس امید پر لاہور سے آ گئی تھی کہ شاید گانے کے لیے بلائیں۔ شاید کوئی کوشش بھی کی ہو، کوئی سنوائی نہ ہوئی، نہ کسی نے بلایا۔ اس بات کے لیے اب اس نے مجھے چنا۔ پیار سے پوچھنے لگی، میرا یہ کام کرو گی؟ میں نے بڑے وثوق سے یقین دلایا، ضرور کروں گی۔ دوسرے دن سرکار کے سامنے بہت تعریفیں کی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، جب بھی تمہارے کہنے پر کسی کو بلایا کبھی اچھی نہ نکلی۔ میں نے کہا،
آپ اتنی دور سے بلاتے ہیں تو کیا وہ سب اچھی ہوتی ہیں؟ وہ مشکل 10 میں 2 ہوتی ہیں۔ گھر بیٹھے موقع مل جاتا ہے، نہ اچھی ہو تو پھر کبھی نہ بلائیں۔ یہ تو ہے بھی جموں کی، لاہور بھی گانا سیکھتی رہی ہے، ایک دفعہ سن لینا چاہیے۔ سرکار نے بلایا، تھوڑا گا بھی لیتی تھی، شکل و صورت بھی ٹھیک تھی، گفتگو میں بڑی تیز۔ سرکار نے ملازم رکھ لیا، مجھے ستانے کے لیے اس پر بہت مہربان رہتے، اس کے ساتھ کھل مل کر باتیں کرتے، یہ جتانے کی کوشش کرتے جیسے میں بدھو ہوں اور وہ بڑی عقل مند، ہوشیار اور خوبصورت ہے۔ ہر وقت اس کے سامنے بھٹیارن کہہ کر پکارتے۔ حیرت یہ تھی کہ اس عورت کی بالکل آنکھیں ہی بدل گئیں۔ جب مجھے بھٹیارن کہتے تو ایسی تضحیک بھری نظروں سے میری طرف دیکھتی، دل چاہتا اس کا منہ نوچ لوں۔ مجھے کبھی ان کا بھٹیارن کہنا برا نہیں لگتا تھا، مگر اب یہ لفظ زہر لگنے لگا۔ پہلے کہتے تھے تو اس میں پیار نظر آتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے سرکار پر اس نے جادو کر دیا ہے۔ جب گانے کے لیے کہتے تو گانے کو بھی دل نہ چاہتا، ہر وقت اندر ہی اندر کوئلے کی طرح جلتی رہتی۔ سرکار کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ ایک دن سرکار نے 1-2 پیگ وسکی کے پیے، 2-4 کشن سر کے نیچے رکھ کر قالین پر لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لیں جیسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہے۔ یہ عورت بہت ہوشیار اور مکار تھی، جھٹ آگے بڑھ کر ساڑی کے پلو سے ہوا دینے لگی، کبھی کپڑا بھگو کر ماتھے پر رکھتی اور کبھی جلدی جلدی پلو سے ہوا دیتی، جیسے بڑی پریشان اور گھبرائی ہوئی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے کیا نہ کرے۔ سرکار کے ہاتھ پاؤں بھی ملنے شروع کر دیے، سر کو زانوں پر رکھ لیا، آہستہ آہستہ سر کے بالوں میں بھی انگلیاں پھیرنی شروع کر دی۔ میں پاس ہی بیٹھی خاموشی سے تماشا دیکھتی رہی۔ 1-2 ADC بھی آرام سے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ مجھے کہنے لگی، جلدی سے ادھر آؤ، سرکار کے پاؤں ملو۔ میں نے کہا، آپ جو مل رہی ہیں، جلدی سے پانی کا گلاس لاؤ۔ میں نے پانی کا گلاس دے دیا، پانی لے کر چھینٹے مارے۔ 10-15 منٹ تک ایسے ہی کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار اچھے بھلے ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا، کوٹھی کا ایک حصہ پانی میں تھا، چاندنی رات میں ڈل کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ آدھ گھنٹہ سرکار حشاش بشاش بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کے لیے چلے گئے۔ مہر نگار کو ملازم ہوئے بمشکل 15-20 روز ہوئے تھے۔ تھوڑی سی مدت میں ہی معلوم ہوتا تھا جیسے سرکار کی بہت مقبول ہے۔ میرے ساتھ تو اب بات کرنا بھی پسند نہ کرتی۔ 4-5 روز کے بعد سرکار کا منسٹر، جو لمبا سوکھا بدصورت، جسے داڑھی مونچھ بھی نہ ہوتی، بہت اچھا خاندان، امیر کبیر تھا۔ نام اس لیے نہیں بتاتی کہ شاید اس کے پوتے پوتیاں ہوں، وہ برا مانے۔ کسی کی دل آزاری میرا مقصد نہیں۔ سرکار نے اس عورت اور منسٹر کو کہا، جاؤ ڈرائیو کراؤ، آج موسم بہت اچھا ہے۔ دونوں فوراً تیار ہو گئے۔ سرکار نے مجھے بھی کہا، تم بھی جا کر سیر کراؤ، چاندنی رات ہے، تمہیں اچھا لگے گا۔ موٹر سرکار کی اپنی تھی، جس میں سب آ کر بیٹھ گئے۔ سرکار کا ایک ADC، جس کی عمر 40 کے لگ بھگ ہوگی، اسے بھی ساتھ بھیج دیا۔ پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا انہوں نے ڈرائیو کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ منسٹر بھی 50 سے کم نہ تھا، بہت شریف سمجھا جاتا تھا، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ ڈرائیور نے نشاط باغ کی طرف رخ کیا، سیدھی سڑک تھی۔ نشاط باغ کے قریب منسٹر نے گاڑی روکنے کے لیے کہا، گاڑی روک دی۔ سڑک کے ساتھ ہی تھوڑی سی کھلی جگہ تھی، سب موٹر سے نیچے اترے۔ منسٹر صاحب کہنے لگے، میں تھوڑی دیر چہل قدمی کر کے ابھی واپس آتا ہوں۔ دونوں چہل قدمی کرنے چلے گئے۔ ADC نے کہا، موٹر کی ایک سیٹ باہر نکالو۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی۔ ہم موٹر کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ چاند کی چاندنی بھی ختم ہو گئی۔ سڑک پر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہم نے سیٹ موٹر کے ساتھ ہی رکھی تھی تاکہ اگر کوئی موٹر گزرے تو ہم کو نہ دیکھ سکیں، کیونکہ اگر کوئی دیکھتا تو سوچتا یہ رات کو 11 بجے سڑک پر کیوں بیٹھے ہیں۔ ان دنوں موٹریں بہت کم ہوتی تھیں، شاذ و نادر ہی رات کو کوئی نشاط باغ کی طرف آتا۔ اندھیرے میں سخت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم سب نے باری باری آوازیں دی، کوئی جواب نہ ملا۔ موٹر کے ہارن بجائے، فکر مند ہو گئے، شاید یہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ رات کی خاموشی میں دور دور تک ہارن کی آواز جاتی تھی، مگر ان کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔
ड्राइवर एडीसी भी परेशान हो गए। हम बातें कर रहे थे कि इतनी लंबी चहलकदमी तो हो नहीं सकती। इस गुप अंधेरे में 1.5 घंटा कौन पैदल चल सकता है। इरादा कर रहे थे कि वापस चलकर इत्तला देते हैं। इतनी देर में देखा तो दोनों खरामा खरामा आ रहे थे। सब ने यक ज़बान कहा, शुक्र है खैर खैरियत से वापस आ गए, वरना हम तो परेशान हो गए थे, कोई हादसा ना हो गया हो। कहने लगे, हम वॉक करते करते जरा दूर चले गए थे, इसलिए जरा देर हो गई। ड्राइवर ने जल्दी जल्दी सीट मोटर में फिट की और सब अपने अपने घर वापस आए। दूसरे दिन सरकार के पास गई। खाने के बाद जब सरकार हस्बे मामूल आकर बातें करने लगे तो मेहर निगार मेरी तरफ देखकर बार बार हंसे। मैं बड़ी हैरान, ये क्यों हंसती है। उधर एडीसी हैरान, कभी मेरी तरफ कभी एडीसी की तरफ देखकर हंसी से दोहरी हो रही थी। वो बेचारा मुलाजिम था, बड़ा परेशान हुआ। इधर सरकार मेहर निगार पर बड़े मेहरबान, बुलाकर अपनी कुर्सी के साथ बिठा लिया। खुश खुश उसके साथ बातें करने लगे। वो और भी शौक हो गई। इतनी हंसी शुरू हो गई कि सांस लेना दुश्वार हो गया। सरकार ने बड़े प्यार से पूछा, बताओ तो सही किस बात की हंसी है। कहने लगी, खुशी की बात है, इनसे मिठाई खानी चाहिए। एडीसी 5 बच्चों का बाप, फिर सरकार का मुलाजिम, रंग जर्द और गला खुश्क हो गया। मेरा गुस्से से तमाम जिस्म कांप गया। दिल चाहता था मुंह नोच लूं, उसका सर तोड़ दूं। ये औरत जिसकी झूठी तारीफें करके, मिन्नतें खुशामदें करके नौकर रखवाया, उसके साथ दुश्मनी, ना कभी कोई बुराई की, ये ऐसा क्यों कर रही है। अगर मैं कुछ कहने की कोशिश करती तो सरकार डांट कर खामोश करवा देते, उसे और हिम्मत दिलाते। अच्छा, फिर क्या हुआ। मेरी ये हालत हो गई कि जो कुछ कह रही थी ना सुनाई देता न समझ में आता। कानों में शां शां, गुस्से और रंज से धाड़े मारकर रोने को दिल चाहता। जी चाहता कोई ऐसी चीज मारूं जिससे इसका दुनिया में नामो निशान न रहे। मिनिस्टर साहब जो रात को साथ गए थे बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने किसी चीज में हिस्सा न लिया। कभी मुस्कुराकर उसकी तरफ देख लेते। 1.5 घंटे तक सरकार हौसला बढ़ाते रहे। पता नहीं क्या क्या बकती रही। मेरी तो आंखों से आंसू टपकने लगे। सरकार ने मुझे अपने पास बुलाया। उससे कहा, अच्छा तो तुम मिठाई खाना चाहती हो। उसने सर हिलाया। हाँ, तो सुनो, मिठाई तुम्हें लानी चाहिए, उसको नहीं। मुझे ये बताओ कि जब तुमने ड्राइवर से चहलकदमी के लिए मोटर रुकवाई थी तो चहलकदमी करते करते कहाँ गायब हो गई थी। चहलकदमी के साथ ऐसी बेहोश हुई कि ये भी होश ना रहा कि 1.5 घंटा गुजर चुका है। मैंने इसको इसलिए भेजा था कि ये सब कुछ आकर बताएगी और हम उनसे मजाक करेंगे, मगर इसने एक लफ्ज नहीं कहा। तुमने मजाक की नौबत ही नहीं आने दी। क्या तुम ये समझती हो कि मैं इसे नहीं जानता। इसको बचपन से जानता हूँ। कई दफा आजमाया, कई दफा जानबूझकर अकेले छोड़ा, मगर आज तक कोई चीज न देखी। ना ये तुम्हारी तरह मक्कार है। तुम्हारी ये कोशिश कि ये मेरी नजरों से गिर जाए। अब तुम बताओ कि 1.5 घंटा तुम कहाँ थी। ये तो मोटर की सीट पर एडीसी के साथ बैठी रही। मेरा ड्राइवर उनके पास था। आवाजें दी, हॉर्न दिए, तुम पर कोई असर न हुआ। तुम समझती हो मैं तुम्हें नहीं जानता। अच्छी तरह जानता हूँ, कमीनी भी हो और मक्कार भी। तुम्हें 1 हफ्ते में ही समझ गया था। याद है जब मैं आंखें बंद करके कालीन पर लेटा था, मेरा तो वैसे ही दिल चाहा कि थोड़ी देर जमीन पर लेटूं। तुमने फौरन पल्लू से हवा दी। मैं जानबूझकर खामोश लेटा रहा कि देखूं तुम क्या क्या करती हो। हालांकि उससे पहले कई दफा कालीन पर लेटा हूं। जब तुमने ये कहा, हाय हाय सरकार को क्या हो गया है, तो जानबूझकर आंखें बंद कर ली। हमदर्दी जताती रही, मक्कारियां देखने के लिए लेटा रहा। इसी रोज नफरत हो गई कि तुम कितनी चालबाज हो। तुम्हारी सब एक्टिंग देखता रहा। पता चल गया कि बड़ी खतरनाक औरत हो। खुद 2 घंटे गायब रही, इनको परेशान किया। किसी ने तुम्हारे खिलाफ बात ना कही। हंसी मजाक तो एक तरफ, जब से आई हो यही कोशिश कर रही हो कि उस पर इल्जाम लगाकर मुझे बदजन करो। ये ना चालबाज है, ना चुगलखोर, ना खुशामदी। इसी ने तुम्हारी सिफारिश की। तुम 4 दिन के बाद इसी की दुश्मन हो गई। तुम बहुत जलील हो, बेवकूफ। तुम्हें ये पता ना था
مجھے ایک ایک بات کا علم ہے۔ سرکار نے ایسا ذلیل کیا کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ دل سے سینکڑوں دعائیں نکلی۔ منسٹر صاحب جن سے مذاق کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا وہ خاموش بیٹھے تھے۔ سرکار نے جو مذاق کا سوچا سب ستیہ ناس ہو گیا۔ منسٹر بیچارے کمزور طبیعت اور سادی شکل کے مگر امیر تھے۔ اس نے سوچا اگر قابو آ جائے تو کیا برائی ہے۔ خدا معلوم 2 گھنٹے کیا کیا داؤ پیچ کیے ہوں گے۔ سرکار الٹا مجھ پر ناراض ہوئے۔ دیکھ لیا تماشا۔ سرکار نے 1 مہینے کے بعد ہی اس کی چھٹی کر دی۔ سرکار نے اس روز ایک انگوٹھی مجھے دی۔